أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ رہے تھے پہلے، ہوا الذی، ہوا بنے وہ، الذی وہی ہے، یعنی وہی ذات ہے، انزل علیک الکتاب، انزل جس نازل کیا اس نے، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، یعنی جس نے آپ پر نازل کیا کتاب، منہ یعنی کتاب قرآن مجید، منہ اس میں کیا ہے، آیاتن آیات ہیں، محکمات محکمات یعنی پکی واضح آیات ہیں، ہن ام الکتاب، ہن وہ، ام الکتاب مطلب ام الکتاب کتاب کی ماں، اصل کتاب، یعنی یہ جو محکم آیات ہیں یہ اصل کتاب ہے، اخرو اور دوسری، اخر ہوتا ہے دوسرا، اخرو متشابہات، متشابہ جس کی تعویل بہت زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، پڑھتے ہیں وہ اخرو متشابہ میں جو، اور دوسری متشابہ ہے، فاما الذین پس وہ لوگ جو، جن کے فی قلوبہم جن کے دلوں میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغن کجی ہے، ٹیڑھا پنا، فیتبعون پس وہ اتباع کرتے ہیں یا پیچھے چلتے ہیں، ما تشابہ منہ اس کے، ان کے جو اس میں متشابہ ہیں، یا جو آیات ان متشابہ ہیں اس میں ان کے وہ پیچھے چلتے ہیں، ابتغاء الفتنتی چاہنے کے لیے، فتنہ چاہنے کے لیے، وابتغاء تعویلی اور اس کی تعویل یعنی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے، وما یعلم تعویلہ، وما اور نہیں، یعلم کوئی جانتا، تعویلہ اس کی تعویل، الا مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا، والراسخون اور راسخون کہتے ہیں پختہ علم والے، راسخون اور وہ جو پختہ ہے فی العلم میں، علم میں پختہ ہے، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بھی ہم ایمان لائے بھی اس پر، کل من عند ربنا، کل سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، سب جو بھی ہے آیات ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتا، الا مگر اولو الالباب عقل والے، نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے مگر عقل والے، اور پھر کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا نہ تو ٹیڑھا کرنا کر دیجئے ہمارے دلوں کو، بعد اذ جبکہ ہدیتنا تو نے ہی ہدایت دے دی، ہدیتا تو نے ہدایت دی، نہ ہمیں جبکہ تو نے ہدایت دے دی ہمیں، وہب لنا اور عطا کر، ہم مانے عطا کر، فعل امر، ہب لنا تو عطا کر ہمیں، من لدنکا اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، رحمہ رحمت، انکا انت، انکا انت تو ہی، بے شک تو ہی، دو دفعہ آگے نا، انکا انا بھی اور انت بھی، بے شک تو ہی، الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع الناس جمع کرنے والا ہے، جامع جمع کرنے والا، الناس لوگوں کو، لیومن اس دن، لا ریب فیہ لا نہیں، ریب شک، فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد لا نہیں، یخلف خلاف ورزی کرتا ہے، کرنے والا کرتا ہے، میعاد وعدے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ دن ضرور آئے گا۔
اس کے تفسیر پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا قرآن، پہلے تورات، انجیل اور پھر اس کے بعد قرآن نازل کیا، اور اب یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ هو الذی، اب ام الکتاب کتاب کے بارے میں اس میں کیا کچھ ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں آیات ہیں محکمات. محکمات سے ہوتے ہیں پکی اور پختہ، محکمات پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں. تو اس میں بہت سی آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور یہی ہن ام الکتاب. ام الکتاب اصل کتاب، ہم کہتے ہیں نا ماں کو، تو ماں یعنی کتاب کی ماں، اصل کتاب جو ہے وہ کتاب یہ ہے ام الکتاب. یہ محکم آیات یعنی بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم واضح ہے، مفہوم واضح اور اٹل ہے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے، جن کا مفہوم سمجھنے میں کسی کو کوئی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں. یہی آیات ہے جو قرآن کی اصل بنیاد ہے، یعنی جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہ آیات اسی کو پورا کرتی ہیں. یعنی جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ اس کو عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. تو یہ واضح آیات ہیں جن کو سمجھنے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. اور یہی آیات ہیں جن کو سمجھنے سے اگر کوئی چاہتا ہے انسان، اسی آیات سے کہ اسی سے اسلام کی دعوت دی گئی ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. انہی میں ہمیں جو واضح دوسری قوموں کے واقعات بیان کیے گئے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، وہ بھی اس سے واضح ہیں بالکل. اسی میں احکامات ہیں، اسی میں دین کی اصل بنیاد، جس بنیادی اصول جتنے بھی ہیں اسی سے بیان کیے گئے. انہی میں ہمارے عقائد یعنی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، سب پہ جو ہمارے عقائد ہیں یہ سب واضح طور پر اسی میں بتائے گئے. جتنے بھی فرائض ہمیں بتائے گئے ہیں، تھا بتایا گیا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد جو بھی آتی ہیں چیزیں وہ ساری واضح ہیں. یہ سب محکم آیات ہیں، اسی میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسی آیات میں ہمیں روکا گیا ہے، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ حق کو اگر جاننا چاہتا ہے کہ وہ جی مجھے قرآن سمجھ جاؤں میں، تو ان محکم آیات کو پڑھنے کے بعد اسے کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. اور رجوع اگر کرے گا اس مقصد کے لیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس راہ پر چلنا چاہیے، تو یہ آیات اسے سیدھا راہ دکھانے کے لیے کافی ہے. اگر وہ اسی سوچ سے پڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو ان محکم آیات پہ غور کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو اور کہیں گھومنے کی ادھر ادھر چکر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر اس میں کچھ متشابہات آیات بھی ہیں. متشابہات جس کے جیسے مفہوم سمجھنے میں اکثر لوگوں کو کچھ یعنی آپ کو اس کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، تو اس میں یا ان میں یا اس میں کوئی تعویل کی کوئی گنجائش نکال لیتے لوگ، نکل بھی جاتی ہیں تو صحیح سمجھ نہیں آتی. تو اس کو جن پر اس کا مقصد ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کوئی تفصیلات کو جاننا کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی انسان کو کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی فرق پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ حدیث میں ایک آیا کہ حدیث مبارک جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محکمات پر عمل کرو اور متشابہات پر ایمان رکھو. ان پر ایمان رکھو کہ ہاں یہ ہمارے اللہ کی طرف سے، کیونکہ جو ہم نے پڑھی ہیں، جب اگر آپ کو محکمات پہ یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی یہ بھی ہے. ہم نے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے حروف بھی پڑھا، ہم نے الف لام میم پڑھا، حروف مقطعات ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تو ہم اس کے چکر میں نہ پڑھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. پھر ہمارے یہاں بہت سے وہ مقطعات لکھ، حروف المقطعات لکھ ہمارے گھروں میں لٹکائے ہوتے ہیں. مقصد کسی کو پتہ ہے نہیں کہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس اللہ کے بارے میں، اللہ کی ہستی کیسی ہے، اس کی کرسی کیسی ہے، یا مرنے کے بعد جو زندگی ہے، برزخی زندگی یا اخروی زندگی، اس کی کیا مختلف کیفیات ہیں، ساری متشابہت، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے ذہن سے ماورا ہے، ہمارے ذہن سے آگے کی باتیں. اگر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، یہ ہماری سمجھ ہے اور نہ آنے والی چیزیں ہیں. ہمیں اللہ کے رسول نے بتا دی یہ چیزیں ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ ہیں، تو ہم نے ان پر ایمان رکھنا ہے. ان کے قریدنا نہیں ہے. قریدنے کے چکر میں پڑ گئے تو پھر وہ کام سارا خراب ہو جاتا ہے. اس کے چکر میں وہی لوگ پڑھتے ہیں. اب جس کے لیے آگے آ رہا ہے کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ چاہتے ہی الٹی سیدھی چیزیں ڈھونڈنا. وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، انہی کی تلاش میں رہتے ہیں. ما تشابہ منہ، کہ وہ اس میں کیا تشابت، ان میں جو متشابہ ہیں. ابتغاء لوگ کیوں ڈھونڈتے ہیں، ابتغاء تلاش کرتے ہیں، فتنہ، وہ چاہتے ہیں فتنہ پھیلانا.
وابتغاء تعویلہ، اور کچھ اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اصل مراد، ان کی اصل مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، حالانکہ اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ محکم آیات ہیں ان سے سمجھ لیں، سارے قرآن کی سارے جتنے بھی احکامات ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ایمان ہے ایمان ہے، سب سارے محکم آیات ہیں، مگر وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پھر ان کے چکر میں پڑتے ہوتے، جیسے عیسائی ان کے چکر میں پڑ گئے۔ قرآن میں صاف لکھا ہو کہ عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ عبداللہ اور نبی ہیں، مگر عیسائی قرآن میں سے جہاں قرآن میں لفظ ہے روح اللہ اور کلمت اللہ، تو اس کے چکر میں پڑ گئے، تو پھر ان کا غلط عقیدہ ہو گیا۔ اس طرح ہمارے یہاں بھی اہل بدعت جو کچھ لوگ ہیں ان کا یہ ہمارے یہاں بھی اس میں سے نئی نئی تعویلات ڈھونڈتے اپنی مرضی کا نکال لیتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے، حالانکہ وہ مطلب ہوتا نہیں ہے۔ مگر اس کے بعد صحیح عقیدہ مسلمان ہوگا وہ پھر محکمات پر عمل کرے گا، اور متشابہات کا مفہوم بھی جو واضح محکم آیات ہیں ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن کو اصل کتاب، جس کو قرآن نے اصل کتاب دیا ہے کہ محکم آیات اصل کتاب ہے، انہی کے مطابق وہ ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، تو کسی مشکل میں نہیں پڑتا۔ اور یہ جو چیزیں ڈھونڈتے ہیں، جو تعویل اصل تعویل ڈھونڈتے ہیں، اب کس کو ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی، اب لوگ چکر میں اللہ کی کرسی ہے جی، وہ گھیرا ہوا ہے زمین و آسمان کو، تو پھر کرسی کس پہ ٹکی ہوئی ہے؟ آپ نے اس لے کے کیا کرنا؟ یہ اللہ نے کہہ دیا اللہ کی کرسی ہے، تو وہ اگر اس نے گھیرا ہوا زمین و آسمان کو تو ہے۔ اللہ جیسے استوا چڑھ گیا آسمان میں، کیسے چڑھ گیا، کرسی پہ بیٹھا کیسے ہے؟ لوگ انہیں چکر میں پڑے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے میرا نہ کہ میرے ایمان پہ، بس میرا ایمان ہے کہ کرسی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہے، استوا ہے، تو بات ختم ہوگی۔ اس پہ زیادہ جتنا زور لگائیں گے اتنا انسان پھنستا جائے گا، اور وہ پھر بالکل وہ پھنس جائے گا، جس طرح سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ یہ کہ جب آیات آپ سمجھ یہ تلاوت فرمائی هو الذی انزل علی الکتاب من آیات محکمات، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید کی متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے مذمت کے پیرائے میں نام لیا ہے، لہٰذا تم ان سے بچو۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے، اور متشابہ اس پر چوں کا توں ایمان رکھا جائے، تفصیل میں اس کی بحث نہیں کرنی چاہیے، جیسے قدرت کیا ہے، قضا کیا ہے، ہمارے یہاں بہت سے تقدیر کے چکر میں اس میں بحث سے منع کیا ہے۔ آپ نے یقین ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر بنائی ہے، اس میں کسی بحث کی، اس کی تعویل کی گنجائش ضرورت تھی کوئی نہیں۔ اور یہ راسخون، یہ راسخون جن کو علم، جو علم میں پکے ہیں، راسخون پکے علم والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، اور جب سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، جو رب نے اتارا ہے، یہ آیات بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب، عقل والے۔ اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب لا تزغ، تو نہ کجی ڈالے ہمارے دلوں کو، ٹیڑھ نہ ڈالنا، بعد اس کے کہ اذ ہدایت، جب تو نے ہدایت دے دی ہمیں، وہب لنا، اور تو عطا کر ہمیں، باللدن کا اپنی طرف سے رحمہ، اور تو اپنی طرف سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، اور تو ہی ہے وہاب، عطا کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، انک انت الوہاب۔ تو یہ اسی میں اللہ تعالیٰ ام سلمہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، یعنی کہ دین پر قائم رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی، کیونکہ سارا دار و مدار آخری لمحوں پہ، آخر میں آپ کیا کرتے ہیں، اگر آخر میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر سارا کیک راہ پانی پھر کے، اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم بار بار سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ راستہ تو دکھا چکا ہے، راستہ دکھا دیا تھا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ایمان لے آئے، اس کے باوجود مقصد یہ کہ ہمیں آخری وقت تک، ہماری موت تک ہمیں اسی راستے پر رکھ، اور یہ بھی اس کا مقصد، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت یعنی ثابت رکھ، قلبی میرے دل کو، علی دینک اپنے دین پر، آخری وقت تک میرے دین، اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والے لوگوں کو، لیومن کہ اس دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ دن ضرور آئے گا، اس دن ضرور، اس دن کے لیے جس دن ضرور آئے گا تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے،
یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جس میں تو لوگوں کو سب کو جمع کرے گا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. اپنے جو اللہ نے وعدہ کیا ایک دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لا یخلف نہیں وہ خلاف ورزی کرتا میعاد وعدے کی. تو آج کے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محکم آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور متشابہات سے بچائے جن کے چکروں میں نہ ہی پڑے. اگر محکم آیات سمجھ لیں جو اللہ نے کہا ہے کہ ام الکتاب اصل کتاب یہی ہے، تو پھر اسی پہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم سمجھیں، جتنا علم ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے جو اللہ نے فرمایا اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جی آج کا سبق رشید ماموں، یہ بے کیوں ریڈ کلر سے الگ سے دیا ہوا ہے؟ کون سا؟ وہاب، الباب، واہب. ہاں بھائی یہ حروف وہ ہے نا، قلقلہ ہے. جب اردو پڑھنے میں نا قلقلہ جس میں تھوڑا سا رکنا، جس سے وہاب لانا، اس کو پڑھیں گے وہاب لانا، حب لانا نہیں، وہاب جی حاب حاب لانا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وہاب یہ قلقلہ ہوتا ہے نا، کہ جیسے جیم ہو گیا، قاف ہو گیا، یہ با ہو گیا، یہ قلقلہ جن کو کہتے ہیں، جن پہ تھوڑا سا میعاد. اچھا میعاد. جیسے قل هو اللہ احد، دال پہ جی. اس طرح یہ نہیں قل هو اللہ احد، احد نہیں ہے، قل هو اللہ احد اس طرح یہ ہے. وہاب لانا یہ پڑھنے کے لیے جو پڑھتے نا تجویز سے، اس میں ہے وما یذکر الا اولو الالباب. باب با کو آپ الگ سے پڑھیں گے، اس کے ساتھ وہب لانا، حب لانا نہیں پڑھیں گے، وہب لانا، وہب لانا. اس طرح یہ انک انت ملدن کا، الوہاب. یہاں پہ جو ہے نا ملدن کا، نون کو آپ اس کے جوڑ کے دن کا نہیں، ملدن کا، دن کا تو نہیں ہے نا، دن کا. جیسے ہم دن کا. کہتے نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پنکھا، پنکھا جی. تو نہیں بولتے نا، تو اسی طرح یہ آئندہ آئندہ نون اس طرح یہ نشان لگایا. جس سے آپ نے وہ غنہ اور قلقلہ ہے، یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، یہ اس حساب سے نشان لگایا. پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اچھا پڑھا جاتا ہے. قرآن کو آسان فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح خوبصورتی سے پڑھو. خوبصورتی سے پڑھنا ضروری ہے. قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو تو وہ ضروری ہے. صحیح. جی اور کوئی سوال تو نہیں؟ کل والا ایک آمنہ نے پوچھا تھا تو وہ تھوڑا سا تشنگی رہ گئی تھی. جیسے آپ نے کل بولا اس کا، تو یہ اصل میں جیسے ہوتا ہے نا پیدا کرنے والی ذات خالق، جیسے خالق کی ذات اللہ کی ایک اللہ کی ذات ہے. میں قرآن میں ہے نا وہ احسن الخالقین، کہ اللہ سب سے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا، اس کا مطلب اور بھی پیدا کرنے والے ہیں. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اور بھی کچھ لوگ پیدا کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے والی اصل ذات تو اللہ ہی کی ہے. ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. جو دوسرے جو لوگ بناتے ہیں کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو ہی جوڑ توڑ کے بنایا تھا نا. اگر کسی نے ایک کرسی بنائی ہے تو اللہ کی پیدا کردہ پہلے سے ایک لکڑی بنی ہوئی ہے، اس کو اس نے توڑ کے اپنے علم سے بنا دیا، کرسی بنا دی. یا جیسے مصور، جیسے یہاں لفظ مصور کا تھا نا کل، مصور کیا کرتا ہے؟ مصور کہتا ہے نا اس کی بڑی شاہکار تخلیق، ہمارے آتا ہے نا بڑی شاندار تخلیق. تخلیق کیا؟ تخلیق کی ہے. اس نے کیا تخلیق کیا؟ اس نے کاغذ پہ جو اللہ کے نے کاغذ بنایا ہے، اللہ ہی نے قلم بنایا ہے، اللہ ہی نے رنگ بنائے، اللہ ہی نے پانی بنایا، ان کو استعمال کر کے اس نے ایک چیز بنا دی. اس کا مطلب اس کا خالق تو نہیں ہو گیا. تو اسی طرح خالق، الٹیمیٹ خالق اللہ ہی ہے. مگر دیکھیں نا کہ جیسے قرآن احسن الخالقین، تو وہ اسی طرح مصور کوئی اور کوئی مصور نہیں ہے. مصور اصل مصور اللہ ہی ہے، مگر اس کے بنائے ہوئے چیزیں، یعنی معجز کو کہتے ہیں جس کہتے ہیں شروع میں جو سب سے بنوانے والا، سب سے پہلے بنانے والا، تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے. اس کی بات میں جیسے آپ کل بتائے تھے تو وہ اس کا زیادہ ہم تو نہیں، مگر وہ ایسے ہوگا نا جیسے آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ بچہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے. جیسے مرد میں کروموزومز ایکس اور وائی ہوتے ہیں اور عورت میں ڈبل ایکس ہی ہوتے ہیں. تو وہ ایکس اور وائی کو کسی طریقے سے ملا دیتے ہوں گے اس میں، تو جی شاید وہ لڑکا کچھ پیدا ایسا ہی ہے. وہ
کروموزوم تو، لیکن کروموزوم کس نے بنائے؟ کروموزوم سے اللہ نے بنائے، یہ اللہ نے تو بنائے. ملایا گیا بھی، اور بنانے کے بعد ان کو جو ملا بھی دیا، فیوژن ان کی ہو بھی گئی، تو بھی آگے تو اللہ ہی بنائے گا. تصویر تو جی اللہ ہی نے بنانی ہے. تو سارے ہر چیز کی تصویر بنانے والا اور تخلیق کرنے والا اللہ ہی، الٹیمیٹ جو ہے نا وہ اللہ ہی ہے. اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر علم بھی ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے. کسی کے پاس کوئی اس کا ذاتی علم کوئی بھی نہیں ہے، ذاتی علم صرف اللہ کا ہے، باقی سب کو عطا کردہ علم ہے. تو اسی علم کی وجہ سے عطا کردہ علم سے کوئی چیز بناتا تو اس کی خود کی تو تخلیق نہ ہو، تخلیق اللہ ہی کی ہے. تو اسی طرح مصور ایک اللہ ہی ہے. اور یہ جتنے مصور جو ہمارے یہاں تو لکھتے تھے نا بڑی شاہکار تخلیق، تو وہ سارے ہیں اللہ کی چیزوں سے بنا رہا ہے نا. وہ سیاہی اللہ کی، اور ہر چیز اللہ کی، قلم اس کی، پانی اس کا بنایا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ کے عطا فرمائے. آج کی حدیث مبارک بھی پڑھ لیتے ہیں. آج اس دن آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا خودکشی کے بارے میں، آج ہے. اس نے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم میں کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پہاڑ سے گرتا رہے گا. اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں اسے اسی طرح پیتا رہے گا. اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا. اسی طرح حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ اصحاب شجر بیت رضوان والوں میں سے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے، اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں نصرانی ہو جاؤں گا، یہودی ہو جاؤں گا، تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے اس نے کہا. اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو، یعنی ایسی چیز کی نظر نہیں مانی چاہیے جو اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اس چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا. اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو اس کے خون کرنے کے برابر ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا. ایک اور حدیث جو اس دن شاید آپ نے جو سوال پوچھا تھا میں نے یہی آپ کو سنائی تھی. تو سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے. آپ نے ایک شخص کے متعلق اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، فرمایا کہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا، وہ زخمی بھی ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ دوزخ میں جائے گا، آج تو بڑی بے جگدی کے ساتھ لڑا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی گیا. آپ نے اب بھی وہی جواب دے کہ جہنم میں گیا. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا، لیکن ابھی کچھ لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کس نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے. البتہ زخم کاری پہ جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. اور آپ نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو، اور لوگوں کو اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاضل شخص سے بھی کرا لیتا ہے. یعنی ضرور نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے جو کام کرے وہ سارے بہت ہی نیک ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی فاضل نیک گناہ گار شخص سے بھی اپنے دین کی مدد کروا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. چلیں پھر آج کا سبق ختم ہے انشاءاللہ، باقی پیر کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.